بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ جنگ بدر۔ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچے، جہاں کفار کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہوا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے کہاں نیند آنکھوں میں آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی سے سرشار ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ اس ذات پاک نے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی کہ اس سے پہلے صحابہ اکرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک اور چیز کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سب صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا ہو؟ تو صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ عنہ نے مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمایا کہ 3000 آ جائیں، تو پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائیں تو کیسا ہو؟ تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئی، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بآسانی جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ، تو سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قیدی بنا کر غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جائیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کریم نے بے شک آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے اور آپ اپنے رحمت با کرم کے صدقے ان کو چھوڑ دیتے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جبریل امین علیہ السلام جنگ کے بعد تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا کیسے آ گئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم کو رجائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے تو میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔